بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم ابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نیا ایشو بے انتہا اہمیت کے حامل ہے۔ جب سے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا ہے، بہت سارے اقدامات ایسے ہوئے ہیں جو ریاست مدینہ کے ضد میں شمار ہوتا ہے، لیکن آج جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہمارے عقائد کے ساتھ مربوط ہے، ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے یہ آج کی جو گفتگو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے متعلق بھی اپنی رائے دیجیے گا۔ آج یکساں قومی نصاب کے نام سے حکومت کی طرف سے ایک فارمولہ طے ہوا اور اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر یہ نصاب رائج ہو جائے اور یہ نافذ العمل ہو جائے ہر مقام پر۔ اس نصاب کے حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہے۔ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے اس کے حوالے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا ایک گورنر جو جزیرہ مصر اور اسی طریقے سے خراسان کے اندر اس کو گورنر لگایا گیا، یہ حمید ابن قحطبہ بہت با اثر اور بہت ہی قریبی تھا بنو عباس کی بادشاہوں کا، ان کے خلفاء کا، ہارون رشید کا بہت قریبی تھا۔ اس کے حوالے سے ایک اور کریکٹر ہے تاریخی جو اس کا تاجر دوست تھا، حمید ابن قحطبہ کا تجارتی دوست عبداللہ خراسانی۔ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ عبداللہ خراسانی بیان کرتے ہیں کہ ہم تجارتی سفر سے واپس ایک دفعہ آئے تو ہم حمید کے گھر میں پہنچے، حمید ابن قحطبہ کے جب گھر میں پہنچے تو رمضان کی کوئی تاریخ تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا۔ اس وقت جو ہے وہ حمید کھانا لے کے آ گیا اور میں بھی کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے درمیان میں مجھے یاد آیا کہ آج تو رمضان ہے، لہٰذا فوری اس نے کھانے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، لیکن اس نے ساتھ میں سوال کیا کہ حمید تم رمضان کے اندر، ایک تو میں تو غلطی سے بھولے سے میں نے کھانا شروع کیا، رمضان ہے، استغفار پڑھی، لیکن تم تو بیمار، کہیں بیمار وغیرہ تو نہیں ہے، کس وجہ سے تم کھانا کھا رہے ہو؟ حمید ابن قحطبہ نے عبداللہ جو اس کا تاجر دوست ہے اس سے بیان کرتا ہے کہ مجھے ان روزوں، نمازوں اور کس چیز کا مجھے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو لہٰذا میں اپنے آپ کو زحمت میں کیوں ڈالوں؟ وہ عبداللہ پوچھتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک تمہیں نماز روزے کا فائدہ نہیں ہے، تم ایسی بات کس طریقے سے کہہ سکتے ہو؟ تو کہہ رہے نہیں، بہرحال میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، تو لہٰذا مجھے ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ بہرحال بے انتہا عبداللہ کے اصرار پر یہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ حمید ابن قحطبہ بیان کرتا ہے کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے مجھے رات کے وقت بلاوا بھیجا، مجھے بلایا، جب میں اس کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کے آس پاس جو اس کے خادم تھے، اس کے جو گارڈ تھے، وہ برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کرے گا۔ کہہ رہے اس نے سوال کیا مجھ سے کہ حمید ہمارے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تو حمید نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہیں، یہ تمہارے سامنے جو خادم کھڑا ہے میں اسے کہوں گا یہ دوسرے کو بھی قتل کرے گا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دے گا، تو تم سے زیادہ امیدیں ہیں۔ کہا کہ میں آپ کے لیے اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہوں۔ کہا کہ ایسے بھی بہت افراد ہیں۔ روایت کے متن میں بعض جو بزرگان ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو بہرحال وہاں سے کہا کہ فی الحال تم چلے جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بلایا، رات کو بیٹھے ہم اس کو اٹھایا، اس کو بلایا، جب بلایا تو
اس سے وہی سوال ہوا تو اس نے اس دفعہ اپنے اس جواب کے اندر اضافہ کیا. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد تک قربان کرتا ہوں. ہارون رشید نے بہرحال مطمئن نہیں ہوا، واپس بھیج دیا. تیسری مرتبہ جب اس کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے بہرحال جو جواب دیا اس میں اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی قربان کر سکتا ہوں. بیان کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اس جواب کو 3 مرتبہ دہرایا کہ تم واقعی میں میرے لیے یہ کر سکتے ہو کہ جو تم نے مجھے کہا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل میں آپ کے لیے اپنی جان، مال اور دین تک قربان کر سکتا ہوں. ہارون الرشید نے جب یہ جواب سنا مسکرایا اور اس کے بعد اسے کہا کہ ٹھیک، جب تم میرے لیے اتنی قربانی دے سکتے ہو تو میں پھر تم سے کچھ مانگوں گا. میں تم سے کوئی مطالبہ اس ضمن میں تمہیں کوئی حکم دوں گا، اس حکم کو تم نے پھر وہاں پہ رد نہیں کرنا، میرے حکم پر عمل کرنے سے انکار نہیں کرنا. یہ روانہ ہوتا ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہارون رشید کی طرف سے نمائندہ آتا ہے، اس کو بلاوا آتا ہے. جب اس کو بلاوا آتا ہے تو یہ ہارون الرشید کے سامنے پیش ہوتا ہے. ہارون رشید اپنے ایک خاص غلام کے ساتھ اس کو روانہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو میرا غلام تمہیں ایک حکم دے گا تم نے وہ کام انجام دینا ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مجھے کسی جگہ لے کر گیا، کہہ رہے وہاں پہ ایک گھر میں لے کر گیا. اس گھر کے اندر 3 کمرے تھے. کہہ رہے مجھے پہلے کمرے میں لے کے گیا تو وہاں پر اولاد رسول میں سے 20 افراد تھے. ایک ایک کو پکڑ کے اس نے مجھے غلام نے دیا. میں نے ہر ایک کا سر قلم کر دیا اور وہ ساتھ میں اسی گھر کے صحن میں ایک کنواں تھا. میں جس کا سر قلم کرتا وہ اس کی لاش کو اس کنویں میں اس کا غلام اس کنویں میں ڈال دیتا. اسی طریقے سے دوسرے کمرے میں گئے تو تقریباً اتنے ہی اس میں تھے. ان کو بھی باری باری اسی طریقے سے میں نے قتل کیا اور وہ ان لاشوں کو کنویں میں اس نے ڈال دیا. تیسرے جو کمرے میں گیا تو اس میں بھی اسی طریقے سے تقریباً اتنے ہی افراد موجود تھے. میں نے تقریباً ان سب کو قتل کیا اور اس نے لاشوں کو ڈالا. کہ آخر میں ایک بوڑھا اور ضعیف انسان بچا تھا. اس نے کہا کہ لعنت ہو خدا کی تم پر، وائے ہو تم پر. میدان محشر میں جب خدا کے حبیب کی بارگاہ میں جب جا کے کا جواب دو گے، جب وہ تم سے پوچھیں گے کہ میری اولاد کا کیا قصور تھا. یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے وجود کے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا. میرا وجود، میرا جسم کانپنے لگا اور میں نہیں چاہتا تھا اسے قتل کروں، لیکن غلام نے مجھے یاد دلایا اور غصے کے عالم میں کہا کہ اگر تم اسے نہیں مارو گے تو پھر تمہیں امان نہیں ملے گا. کرن بالآخر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس ضعیف کا بھی سر قلم کیا اور غلام نے اسے جا کے کنویں میں ڈال دیا. اب یہ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد حمید ابن قحطبہ اپنے تاجر دوست عبداللہ خراسانی کو کہتا ہے، عبداللہ مجھے بتاؤ، اب جب میں نے اپنے دین کا سودا کیا، پیغمبر خدا کی اولاد میں سے میں نے 60 کے قریب افراد کو جب میں نے بے جرم شہید کیا، تو مجھے بتاؤ اس روزے سے اور نماز سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میری بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ سارا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، جو انسان دین اسلام سے محبت کرتا ہے، جو انسان دین اسلام پر مکمل عقیدت رکھتا ہے، جو انسان، بڑا خوبصورت مجھے ایک یاد آ رہا ہے، جاوید چودھری صاحب کا ایک آرٹیکل تھا، اس میں انہوں نے بہرحال بڑا طویل سا آرٹیکل تھا، اس میں انہوں نے ایک جو آخر میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ کسی یہودی نے ان سے کہا کہ میری تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان اس لیے باقی ہے کیونکہ وہ اسلام سے زیادہ پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہماری بقا کیا ہے؟ ہماری بقا اور ہماری نسلوں کی بقا، یعنی اگر مسلمان کے دل میں پیغمبر خدا اور ان کی آل کی محبت ہے تو وہ مسلمان کہنے کے لائق ہے، وَإِلَّا نہیں ہے. اب اس بل کے اندر جو باریک نکات ہیں وہ انشاءاللہ
اگر توفیق ہوئی تو اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن جو آج کا نقطہ ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اس بل کے اندر ہمارے جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس پر چوٹ لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا وہ جو بنیادی عقیدہ ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، اس محبت کو، ان کے آل کی جو محبت ہے اس کے اندر، اور خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دین کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے اس میں رد و بدل کرنا، اپنی طرف سے اضافہ کرنا یا کم کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے، اس کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمان نسلوں کی عقیدے کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ ہماری نسلیں جو ہے بدعت کا شکار ہو جائیں۔ درود پاک کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اب درود پاک ہمارے پاس جو مشہور ترین روایات ہے درود پاک اس طرح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک کی ایک شکل ہے جو مکتب حنفیہ سمیت تمام تقریباً اہل سنت کے تمام مکاتب کے اندر یہ درود کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دوسرا درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دو درود کی شکلیں ہیں۔ اب انہوں نے اس مرتبہ درود کے اندر اپنی طرف سے جو ہے وہ رد و بدل کیا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہمارے نسلوں کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے عقیدوں کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدے کے اوپر پہلا چوٹ کیا ہے کہ آپ کے درود پاک کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے عقیدے کے حوالے سے جو ٹارگٹ کیا ہمارے عقیدے کو، اس نصاب کے اندر درود کے علاوہ آل نبی، اصحاب نبی کے علاوہ خود ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنے بھی اس کے اندر مطالب تھے، جتنے بھی مضامین تھے، یا تو ان کو سرے سے ختم کیا ہے یا اس کے اندر سے فضیلت اور عظمت کے تمام پہلوؤں کو ختم کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو یکساں نصاب کے نام پہ یہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، جو بھی ان کے اعلانات تھے ان کے تمام اعلانات کا برعکس انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ تو بہرحال باقی تمام چیزیں شاید قابل برداشت ہو، لیکن مسلمان کے عقیدے کے اوپر اگر چوٹ لگے، اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے تو یقیناً قابل برداشت نہیں ہے۔ من حیث مسلمان، ایز اے مسلم ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس کو نافذ العمل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم۔